بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم بات کریں گے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر کے ان کوشچنس کے حوالے سے جو یونٹ 4 ہے ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس چیپٹر میں بھی ان جو تمام تر کوشچنس ہیں جو پیراگراف کے درمیان میں ہیں یا وہ سوال یا پھر جو ایکسرسائز کے ان سوالوں کو آپ سے ڈسکس کریں. تو آئیں پہلے کوشچن کو دیکھتے ہیں کہ what happened when Abu Jahl asked about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو the question is asking you about that incident which took place between حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ and between ابو جہل. تو وہ پھر کیا ہوا تھا, کیسے ہوا, اس نے پوچھا, انہوں نے کہا how would I know, اور مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہیں, پھر جو اس ابو جہل کا جو ریئیکشن تھا وہ سارا کچھ اس کوشچن کے آنسر میں آ جائے گا. And why was Hazrat Abu Quhafa worried? So actually Abu Quhafa was very concerned with the family. So وہ کیوں پریشان تھے, تو یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیوں پریشان تھے حضرت ابو قحافہ. So you know that why he was worried, کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق took all the wealth with him or leaving the family empty handed, جبکہ ایسا جو تھا وہ واقعاً میں ہوا تھا یا نہیں, اگر ہے تو اس کو پھر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تیسرے سوال میں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ فکرمند نیڈس کے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ کچھ دولت چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں اپنے پیچھے اخراجات کے لیے یا معاملات کو دیکھنے کے لیے. تو پھر تیسرا سوال ہم سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ حضرت اسما کنسول ہر گرینڈ فادر. تو حضرت اسما نے کس طرح سے اپنے جو گرینڈ فادر تھے ان کو کس طرح مطمئن کیا, ہاؤ شی سیٹسفائڈ ہم. تو وہ کیا کیا, انہوں نے فٹافٹ ایک کونے میں گئی گھر کے اور کچھ پتھر لے آیا, ان کو اکٹھا کیا, رکھ دیا اس جگہ پہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق ویر ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز ٹو پلیس ہز جولس اینڈ ہز گولڈ. تو وہاں انہوں نے رکھا ہے, شی از کورڈ ود دوز اسٹونز ود دوز پیبلز ود اے کلاتھ. اور پھر کہا کم گرینڈ فادر لک اینڈ سی. تو وہ آئے اور انہوں نے ٹچ کیا اور دیکھا, فیل کیا, یا واقعی تو موجود ہے. تو وہ پھر مطمئن ہو گئے کہ اچھا جو جواہرات ہے, سونا ہے, وہ تو چھوڑ کے گئے. تو اس طرح سے ان کے جو کنسرن تھا, جو فکر تھی, وہ ختم ہو گئی, دور ہو گئی. And our next question is who was حضرت عبداللہ بن زبیر. حضرت عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ تو آپ فرزند تھے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے. Which accident in the story showed حضرت اسما's love and respect for رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس ایک تو وہ جو ہجرت کی رات ہے اس میں تمام تر چیزوں کی تیاری حضرت اسما کرتی ہیں, خوراک کو اونٹ کی پشت پہ باندھنے سے لے کے اپنے کمر بند کو باندھنے سے لے کے اس سے کمر بند سے باندھنے کے سے لے کے پھر وہ سب سے بڑا جو ان کا جرت کا جو کارنامہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے وہ یہی تھا کہ وہ جو رات کو تاریکی میں, اندھیرے میں بالکل ہوشیاری کے ساتھ اس غار سور میں ان تک جو کھانا پہنچا رہی تھیں, وہ سب سے ہمت والا, اور تاریکی میں ان پہاڑوں کو چڑھتے ہوئے جو کہ ان ایون تھے اس پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے. تو یہ دکھاتا ہے یہ سارا کچھ کہ انسان اپنی جان کی بھی پرواہ تبھی نہیں کر رہا ہوتا, اور ہر خطرہ مول لینے کے لیے انسان تبھی تیار ہوتا ہے جب وہ کسی کو بہت چاہتا ہے, کسی کی بہت عزت کرتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسی ہستی تھی جن سے انہیں بے پناہ محبت تھی, وہ انہیں چاہتی تھی, ان کی بڑی عزت کرتی تھی. تو ایون انہوں نے ان کے لیے اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالا کہ اگر میری جان قربان ہوتی ہو جائے, لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام معاملات کو انہوں نے پروسیس میں رکھا. Which incident in the story tells about the generosity of حضرت اسما. کون سا وہ اسپیسیفک واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ حضرت اسما کس درجہ سخی تھی. So we came across that کہ ان کو انہیریٹنس میں ایک باغ ملتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا ہے, اس کے بعد وہ حضرت ان کی وفات کے بعد حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتا ہے, اور وہ پھر کیا کرتی ہیں, اس کو بیچ دیتی ہیں اور اپنی تمام دولت اور اس باغ سے کمائی گئی جو دولت تھی وہ تمام کی تمام شی ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دا نیڈیز اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹس. ان کے درمیان میں وہ انہیں بانٹ دیتی ہیں, تقسیم کر دیتی ہیں. اور نیکسٹ کویشچن نمبر 7 پوچھتا ہے آپ سے کہ وٹ میسج ڈو یو گیٹ فرام دا لائف آف حضرت اسما. تو کیا میسج آپ کو ملتا ہے, کیا میسج آپ حاصل کرتے ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے. تو میسج یہی ہے, وہ بریوری کا ہے, وہ کریج کا ہے, وہ جنروسٹی کا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لائلٹی کا ہے. یہ کچھ ایسی جو سگنیفیکنٹ سے ڈومیننٹ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا, یہ 3-4 ایسے عوامل ہیں جو ہمیں حضرت اسما کی زندگی میں بڑے ڈومیننٹ ملتے ہیں. اور میسج یہی ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے کسی سے
پرخلوص طریقے سے، اور خاص طور سے اسے جو پھر اسلام کی ترویج، تبلیغ اور رسول خدا کی ذات اقدس کے تحفظ اور حفاظت اور راز کو راز رکھنے کی ہو، تو پھر وہ اس راز کی خاطر اپنی جان تک کی بازی لگا دے، دریغ نہ کرے، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے، وہ قربان بھی کرے. تو her life would always be a beacon of ادھر وہ آرمس ہے. her life would always be a beacon of light for all of us. how تو یہ کس طرح سے ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے، نور ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن عوامل کو دیکھتا ہے کہ اسے سختی کا سامنا کیسے کرنا ہے، اسے مشکل حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ہمارا امتحان ہے، وہ مشکلات کا امتحان ہے. وہ انسان کو مشکل میں ڈال کے آسائشیں بھی مہیا کرتی، جہاں وہاں مشکلات میں بھی مبتلا کر دیتی. تو جہاں انہیں زندگی کی لگژریز نہیں، وہاں وہ مشکلات میں بھی مبتلا ہوئے. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی مشکلیں انہوں نے جھیلی ہیں، کہ تمام تر مشکلوں کو بڑی جرت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ اسے فیس کیا جائے اور پھر تمام تر ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دیا جائے. اور یہی کچھ ہمیں ان کی لائف سے ملتا ہے کہ کس طرح سے سب کچھ ہوگا. کہ ایک طرف اگر راز کو راز رکھنا ہے تو وہ دشمن سے تھپڑ بھی کھا رہی ہیں اور ظاہر نہیں کر رہی ہیں. دوسری طرف اگر غار سور میں کھانا پہنچانا ہے تو وہ رات کی تاریکی میں، جہاں پہ لوگ دن کے اجالے میں پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے، پہاڑیوں کو چڑھتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، وہاں وہ رات کی تاریکی میں اس سفر کو اختیار کرنی ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے. اس کے علاوہ اگر گھر کے معاملات ہیں اسے سنبھالنا ہے تو وہ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ وہاں کس طرح سے اپنے گرینڈ فادر کی جو فکر ہے اس کو وہ ختم کر رہی ہیں، اس کو وہ کیٹر کر رہی ہیں. تو یعنی یہ آل دیز آر. اس کے علاوہ جب ان کے پاس دولت آ جاتی ہے، یعنی دیکھیں انسان دولت آنے پہ بدل جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جب دولت ملتی ہے تو وہ باغ جو دولت کی صورت میں، اس روپ میں ان کے پاس آتا ہے جو ایک آزمائش ہے ان کے لیے، تو وہ انہیں بھی ضرورت مند اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، بانٹ دیتی ہیں. یہ سارے عوامل انسان کی زندگی سے، ہر انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے یہ ہمارے لیے مینار نور ہے کہ ہم سب کو اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، فالو کرنا چاہیے انہیں. اب اگر ہم وہ پیراگرافز کے درمیان کے کوشچنز کو دیکھ لیں تو who were immigrants and where did they migrate to؟ کون تھے وہ مہاجر اور وہ انہوں نے ہجرت کر کے وہ کہاں گئے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ were the immigrants and they migrated to مدینہ. تو یہ دونوں ہستیاں تھیں اور انہوں نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا. What do you understand by the term in a fit of fury؟ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لفظ جو ہے fit and fury؟ تو it means to act in extreme anger، یعنی شدید غصے کے عالم میں جو انسان ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ. Why was Abu Jahl furious؟ ابو جہل غضبناک کیوں ہوا تھا، غصہ کیوں آیا ہوا تھا اس کو، ایسی کیا ہوا تھا؟ تو ابو جہل asked Hazrat Asma where is your father and she replied how would I know؟ I mean, this counter question infuriated Abu Jahl. جو انہوں نے وہ ان سے پوچھ رہا، وہ الٹا ان سے پوچھے مجھے کیا پتہ کہ وہ کہاں ہے، میں کیسے جان سکتی ہوں، یا مجھے کیسے علم کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس کے اوپر وہ اور زیادہ غضبناک ہو گیا، غصے میں آ گیا. What other words you can use for accept؟ So we can use the word embraced, admitted, recognized and acknowledged for accept. ہم لفظ accept کی جگہ پہ یہ 3-4 لفظ یہاں میں نے مینشن کیے، ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں ان لفظوں کے اس لفظ کو ریپلیس کرنے کے لیے. سو یہاں پہ وہ تمام کویسچن جو آپ کے ایکسرسائز کے تھے یا وہ کویسچن جو بٹوین پیراگرافز تھے وہ یہاں ختم ہوتے ہیں، اور سارے آنسرز بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مددگار ہوں گے ان کو آپ کو پروڈیوس کرنے میں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ڈے.